السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. امریکہ میں صدارتی انتخاب کون جیتے گا؟ امریکی ریاستوں کے متوقع نتائج جاری، فیصلہ کن ووٹنگ کی گنتی ابھی باقی ہے. ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان کانٹے کا مقابلہ، اقتدار کی پرامن منتقلی بڑا چیلنج ہوگا. امریکہ میں سول جنگ کا خطرہ ہے. صدارتی انتخابات تاریخی بھی ہیں اور متنازع بھی. نتائج آنے سے پہلے ہی ٹرمپ نے دھاندلی کا الزام لگا دیا. ہم کامیابی کے راستے پر چل رہے ہیں، جو بائیڈن کا دعویٰ. کیا ٹرمپ 21ویں صدی میں دوسری بار منتخب نہ ہونے والے پہلے امریکن صدر ہوں گے؟ کیا پاکستان کے لیے امریکن پالیسی بہتر ہوگی؟ پاکستان کی معیشت اور مسئلہ کشمیر، خطے کے امن کے حوالے سے کیا امریکہ اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرے گا؟ یہ انتخابات پوری دنیا کے لیے بڑی توجہ کے منتظر ہیں، اور خاص طور پہ اس خطے کے لیے بڑی امپورٹنس ہے ان کی. افغانستان سے چونکہ امریکہ کا انخلاء ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چائنا اور بھارت کی جو کشیدگی ہے، اور اس میں سی پیک کے والے سے اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو بڑی امپورٹنس ہیں. ان الیکشنز کے اثرات کیا ہوں گے؟ ابھی تو چونکہ رزلٹس آنا باقی ہیں، فائنل ہونا ہے کہ کون جیتے گا یہ صدارتی انتخابات. اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مرزا اشتیاق بیگ صاحب. آپ سفارتکار ہیں، اعزازی کونسل جنرل ہیں مراکش کے. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سلیم الزماں صاحب. آپ نائب صدر ہیں کاٹی کے، سینئر انالسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ نے بھی پروگرام میں وقت دیا. صدر امریکہ سے ہمیں جوائن کریں گے انور اقبال صاحب، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. ان کی رائے بھی لیں گے کہ وہ اس وقت امریکہ میں کیا دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت اگر الیکشنز کی بات کریں اور صدارتی انتخابات کے جو رزلٹس ہیں وہ ابھی آنا باقی ہیں، لیکن مقابلہ بڑا ٹف ہے. نیک ٹو نیک مقابلہ چل رہا ہے. کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے. جس طرح 2016 میں ہم سرپرائز ہوئے تھے، آج بھی یہی لگ رہا ہے کہ ایک سرپرائز ہوگا. اور اگر ٹرمپ یہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو امریکہ میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی سخت ہے، اور وہاں پہ فسادات کی طرف بھی بات جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بیگ صاحب، آپ انٹرنیشنل امور کو بڑی زبردست طریقے سے دیکھتے ہیں. خاص طور پہ اگر جو بائیڈن کی بات کریں، جو بائیڈن سے 2 سال پہلے آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی، اس ملاقات میں آپ کی کیا خاص راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ جو بائیڈن آ رہے ہیں اگلے تو صدر؟ دیکھیے، مجھے پوری امید ہے. ایک تو بہت کلوز فائٹ ہے، یو کانٹ سے اینی تھنگ، بٹ دیکھیے اتنی کلوز فائٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ٹرمپ، بیکاز ہی تھاٹ کہ وہ ایزیلی جو ہے وہ جیت جائے گا. مگر اس کا مطلب ہے کہ امریکنس بھی ایک چینج چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پیپل آر ویری مچ ایکسائٹیڈ اباؤٹ دا ہول تھنگ. میں یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان کے حق میں زیادہ اچھا ہے کہ جو بائیڈن جو ہے اگر یہ آتا ہے، کیونکہ دیکھیے 5 سال ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ کوئی ایسی اچھی چیز نہیں کی جو یہاں پہ میں آپ کو گنوا سکوں. سب سے پہلے جب 3 ملاقاتیں ان کی ہوئیں میاں عمران خان صاحب سے، ٹھیک اور ہے. پھر یہ ہوا کہ تینوں ملاقات میں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جی میں آپ کو پسند بھی کرتا ہوں اور میں آپ کی مدد بھی کروں گا، اور انڈیا سے کہہ کے کشمیر کا مسئلہ بھی حل کراؤں گا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کشمیر کا مسئلہ کیسا حل ہوا کہ کشمیر پہ قابض ہو گیا جناب انڈیا جو تھا. انڈیا بالکل. دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ انڈیا کو ٹرمپ جو ہے وہ اس علاقے کا چودھری بنانا چاہتا ہے، اور وہ ٹھیک ہے. چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ڈومینیٹ کرے اس علاقے کو، اور ٹف ٹائم دے چائنا کو بھی اور پاکستان کو. آپ ایک صحیح. نئی چیز بتلاؤں، 2 ہفتے پہلے ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے لیے ان کے وزیر دفاع اور خارجہ آئے تھے، ٹھیک ہے. اور اس معاہدے کے تحت جو مودی سے انہوں نے کیا ہے، صحیح. 2 ہفتے پہلے امریکہ اپنی تمام سیٹلائٹ انفارمیشن جو ہے وہ جناب بھارت کو پرووائڈ کرے گا. اچھا. اور سیٹلائٹ انفارمیشنز جو ہوں گی اس سے بعد پاکستان کی کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی کہ ٹھیک ہے. ہمارے اسلحہ جو ہیں، صحیح. اب میزائل کہاں پہ ہیں، ہمارے وار ہیڈز کہاں پہ ہیں. تو ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہی از ناٹ اے فرینڈ آف پاکستان. اب آ جائیے، میں یہ سوچتا ہوں کہ جو آدمی اسلام کا دوست نہیں ہے وہ ہمارا دوست کس طرح ہو کیسے ہو سکتا سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ان کی جتنی بھی پالیسیز رہی ہیں بالکل. اسلام مخالف پالیسیز رہی ہیں. صحیح. آتے کے ساتھ ہی انہوں نے
کئی ممالک کے مسلمانوں کو کہا کہ لوگ یہاں پہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ نہیں جی میں وہ تمام ریسٹرکشنز اس نے مسلمانوں پہ لگائی تھی ٹھیک ہے وہ اس ان کو میں دور کروں گا. ٹھیک ہے. سلیم الزما صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں امریکن الیکشنز کو اور خاص طور پہ بزنس کمیونٹی کیا سوچ رہی ہے؟ چونکہ ابھی تک گو کہ چائنا کی طرف پاکستان جانا چاہ رہا ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے. سپر پاور ابھی بھی امریکہ ہے اور امریکہ کا انفلوئنس ہے, ڈالر میں ہی آپ ٹریڈ کر رہے ہیں. کتنا امپیکٹ پڑے گا اور کیا اثرات دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ بزنس کے حوالے سے اور پاکستان اور امریکن ریلیشن پہ اس الیکشن کے؟ جی تھینک یو سفیر. یقیناً امریکہ ایک سپر پاور ہے اور امریکہ کا ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے پوری دنیا کے اوپر, اور یہ انفلوئنس آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. مختلف اکانومیز جیسے اوپر آ رہی ہیں, خاص طور پہ چائنا کی آپ نے بات کی, چائنا کی یقیناً اوپر آنے سے ایک کمپٹیشن سے کریٹ ہوتا جا رہا ہے اور امریکہ کا انفلوئنس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ کم ہوگا, لیکن ایز آف ناؤ امریکہ از دا اونلی سپر پاور جو کہ اس وقت یہاں پہ دنیا میں موجود ہے. اور امریکہ کا انفلوئنس آج بھی ہماری اکانومیز کے اوپر اور دوسری اکانومیز کے اوپر بہت زیادہ اس وقت موجود ہے. امریکہ کے جو الیکشنز ہوتے ہیں اس کے جو بھی ریزلٹس آتے ہیں اس کا ایک بڑا گہرا اثر پڑے گا پوری دنیا کی اکانومی پہ, اور اسی طریقے سے پاکستان کی اکانومی پہ بھی اس کا ایک بڑا گہرا اثر پڑے گا. پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے حوالے سے جس طرح ابھی بات ہوئی, میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن اگر آتے ہیں تو یقیناً ایک پاکستان کے ساتھ ہمارے جو ایک ریلیشنز امریکہ کے بڑے اسٹرینڈ ریلیشنز چل رہے تھے, بیچ میں بہتر بھی ہوئے, اپس اینڈ ڈاؤنس بھی آئے, لیکن ان جنرل اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے ساتھ کوئی بہت اچھے اس کے جو ریلیشنز ہیں وہ نہیں رہے اس پورے پیریڈ کے اندر, ڈسپائٹ آف آل دا پرومسز جو کہ ہوئے ہمارے ساتھ, لیکن بہت اچھے ریلیشنز نہیں رہ سکے. تو اگر ڈیموکریٹس آتے ہیں تو ڈیموکریٹس کے ساتھ ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان کے ریلیشنز یقیناً بہتر ہوں گے. پاکستان کو اپنی پوزیشن کو کیش کرنا چاہیے. ٹرمپ کا انفلوئنس بہت زیادہ انڈیا کی طرف تھا, اکنامیکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی, اور جو آپ ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی طرف سے بھی بہت زیادہ ان کا انفلوئنس انڈیا کی طرف تھا. تو اگر یہ الیکشن ڈیموکریٹس جیتتے ہیں تو اس کا یقیناً ایک اثر پاکستان کی اکانومی پہ پازیٹیو بہت پازیٹیو پڑ سکتا ہے. اس پہ مزید بات کریں گے. امریکہ سے ہمیں جوائن کیا ہے سید ارمان حسین ہیں, آپ سینئر صحافی ہیں, اینکر پرسن ہیں, تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اس وقت کیا منظر ہے خاص طور پہ امریکہ میں؟ الیکشنز ہو چکے ہیں, رزلٹس آنا باقی ہیں اور گنتی جاری ہے, کیا دیکھ رہے ہیں, کون جیت رہا ہے؟ جی سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم میری طرف سے. اور الیکشن میں جو انتخابات کی سرگرمیاں ہیں وہ بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو بائیڈن آگے ہیں, مگر ابھی کچھ اسٹیٹ ہیں جن پر مقابلہ سے نثار ہے, جس میں پنسلوینیا, مشیگن اور دیگر اسٹیٹ باقی ہیں. مگر نظر یہ آتا ہے کہ جو بائیڈن کو جو ہے وہ برتری حاصل ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ گزشتہ رات انہوں نے وائٹ ہاؤس میں اپنی جیت کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جیت چکے ہیں اور اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ وہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے چونکہ رزلٹس ابھی باقی ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں, اور ٹینشن بھی بہت زیادہ ہے, سپریم کورٹ میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ٹرمپ, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی انہوں نے الزام لگا دیا ابھی رزلٹس آنا باقی ہیں کہ دھاندلی ہو گئی ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں وہاں جو پولیٹیکل وہاں کے پنڈت ہیں وہ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو میڈیا ہے وہاں کا وہ کس طرح کور کر رہا ہے اس کو؟ ظفیر, جو صورتحال بن رہی ہے نا اس سے یہ نظر آتا ہے کہ حالات جو اتنی آرام سے یہ ختم نہیں ہونے والے انتخابات کے, گونا بھی ٹیک لانگ ٹائم, بیکاز جو پری پولنگ ہوئی تھی اس کی کاؤنٹنگ اتنی آسان نہیں ہے کہ جس کو آپ سمجھیں کہ یہ ایک دو دن میں ختم ہو جائے گی. گونا بھی ٹیک ٹائم, بٹ نظر یہ آتا ہے کہ جتنے بھی آنے والے دن ہیں 1 سے 2 دن کے اندر اور باتیں برتری پتہ چلے گی. مگر جو بائیڈن نے رات کو خطاب کیا اچانک اور انہوں نے کہا کہ ابھی تحمل سے کام لیں اور کسی قسم کی جو ہے وہ اس کا اظہار نہ کریں اور ویٹ کریں تاکہ پتہ چلے کہ آخری بیلٹ پیپر کس کے حق. ٹھیک ہے, ارمان حسین صاحب آپ لائن پہ رہیے گا. جی لائن پہ رہیے گا. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مرزا اشتیاق بیگ صاحب, آپ سفارتکار ہیں, اور ان کے ساتھ سلیم الزمان صاحب تشریف رکھتے ہیں, ہم ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیتے ہیں. بیگ صاحب, ارمان حسین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, وہ کور کر رہے ہیں اس پورے الیکشن کو, انہوں نے کور کیا پوری کیمپینس کو بھی. ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ جو بائیڈن بھی تھوڑا سا ہولڈ پہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اپنے حمایتیوں کو کہ آپ جشن نہ بنائیں اتنا ارلی, لیکن یہ ہے کہ جیت ہماری ہوگی. کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ابھی رزلٹس چونکہ آنا باقی ہے, ایک اور یا 2 دن مزید لگ سکتے ہیں جس طرح ارمان بتا رہے ہیں. جو اسٹیٹس جو ہیں جو بڑی میٹرز کر رہی ہیں وہ بڑی اسٹیٹس ہیں وہاں پہ, اس لیے اس کے اندر تھوڑا سا گنتی میں بھی پرابلم آ رہی ہے.
मगर इन्होंने क्या किया है कि ट्रंप ने कि कुछ अरसे पहले, शायद 1-2 हफ्ते पहले ही, अपने एक सुप्रीम कोर्ट की जो उसको लगाया है, चीफ जस्टिस कह लें ठीक या है, कोई, और ये इनका पूरा इरादा है कि सपोज इन केस अगर ये यहाँ से हारते काम हैं ख़राब होता है तो ये जी। जाके वो डेफिनेटली जाएंगे और वहाँ पे ताकि स्टे ले लेंगे, और जब तक हैंड ओवर नहीं होगा तो वो नया प्रेसिडेंट जो है वो टेक ओथ नहीं ले सकता। ठीक है, दूसरी बात ये है कि देखिए ट्रंप का ये हुआ है कि ट्रंप ने कई ऐसे इंटरनेशनल माहदे थे जिनसे बैकआउट भी किया। ठीक, अब मैं आपको मिसाल दूं कि एक क्लाइमेट कंट्रोल माहिदा जी, था जिसके अंदर अमेरिका जो था उसने साइन भी किया था और उसमें पार्टिसिपेट भी करता था। सडनली इनके आने के बाद उन्होंने कहा कि जी वी आर आउट ऑफ दिस, अब मैं बैक हो बिलीव गए, ही नहीं यस, करता, और उसकी जो फंडिंग थी वो भी रोक ली। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि ईरान पे भी दुनिया की जो पाबंदियां थी ख़त्म हो गई, इन्होंने अपनी सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगा दी, और जो माहिदा इनके प्रीडिसेसर ने किया था वो भी उन्होंने कहा जी मैं नहीं मानता। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की हैं। दूसरी बात यह है कि चाइना का ये इस वक्त बहुत बड़ा ये दुश्मन है। अब मैं आपको एक मिसाल दूं कि इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में ये कहा था कि मैं अपनी फ़ौजें जो हैं तमाम बुला लूँगा जहाँ जहाँ ठीक है, हमारी फ़ौजें हैं, सही, और हमने अफ़गानिस्तान में इनकी बड़ी मदद की कि जी हम बिल्कुल, हम तालिबान को लाए, स्ट्रेटजी सब कुछ किया। यस, और ये देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी उस माहदे की जो इन्होंने तालिबान के साथ किया कि स्याही अभी खुश्क भी नहीं हुई है, और उन्होंने एक नया माहदा इंडिया के साथ कर लिया जी, जो पाकिस्तान की सलामती के लिए जो है बहुत ख़तरनाक हो बहुत सकता है, ख़तरनाक माहदा है। ठीक है, तो जी, हाँ, तो मेरे ख़्याल से हमें, अच्छा मैं दूसरा आपको बताना चाहता हूँ, जी, 2 साल पहले मेरी जो बाइडन से मुलाकात हुई मोरक्को में, एक जी, समिट के अंदर ये आए थे, एंड आई विल टेल यू कि पाकिस्तान के लिए वो बहुत हाई रिगार्ड्स रखते हैं। वहाँ पे एक समिट हुई थी जिसका था यंग एंटरप्रेन्योर ठीक, समिट थी, उसके अंदर आए और इन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही। जी, इन्होंने ये कहा कि जी आज अमेरिका जो है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अमेरिकन्स, अमेरिका आज जो है इमिग्रेंट्स की वजह से है, क्योंकि ये अच्छा, बच्चे वहाँ पे आते हैं जी, और फिर वहाँ पे रहते हैं और ये ऊपर ला रहे हैं, तो वो ठीक, इन चीज़ पे बिलीव करता है ठीक, कि दूसरे ममालिक के जो बच्चे हैं वो हमारे यहाँ आएँ और तालीम हासिल करें और वहीं पे ही ठीक रहें, है, और अमेरिका का जो इमेज है उसको बेहतर उससे भी करें, बेहतर ठीक है, करें। जी बड़ी अच्छी बात की आपने, और क्रॉस कल्चर पे अमेरिका बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, और यही वो वजह है जिस पे आपने कहा कि जो बाइडन भी बड़े मोटिवेटेड हैं। किस तरह देखते हैं ख़ासतौर पे कोरोना को कंट्रोल नहीं कर सके और बड़ा मजाक उड़ाया ट्रंप ने, आपको लगता है कि कुछ इस तरह की जो पॉलिसियाँ थी वो भी ट्रंप की हार में अहम किरदार अदा कर रही हैं? यकीनन देखें, कोविड के अंदर जो कोविड की यूएसए की हैंडलिंग रही है वो बहुत अच्छी नहीं रही, बल्कि जो मोर्टालिटी रेट था वो यूएसए के अंदर सबसे ज़्यादा था दुनिया के अंदर, और बड़ी कैजुअल्टीज़ हुई। इसका एक अमेरिकन पब्लिक के अंदर इसका एक बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट पाया जाता है। अगर आप वहाँ के लोगों से बात करें तो वो दे आर नॉट हैप्पी कि जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया, एंड मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स बिलीव के इसकी बहुत बेहतर हैंडलिंग की जा सकती थी। और शायद दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जो आप देख रहे हैं कि इस पर जो एक बड़े कांटे का मुकाबला है जो कि जी, ट्रंप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से एक इनकी बड़ी एक अच्छी कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है जो बाइडन को। ठीक है। अरमान हुसैन साहब, ख़ास तौर पे चूँकि कहा ये जा रहा है कि अब ट्रंप जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पाकिस्तान की कोर्ट्स को तो हम बड़ा कवर करते हैं, समझते भी हैं, और यहाँ का जो मजाज है हम उसको भी समझते हैं। वहाँ कितना इंपॉर्टेंट होता है, अगर कोर्ट में चले जाते हैं तो क्या कोई वहाँ टेम्परिंग का के चांसेस हैं? जिस तरह बेग साहब भी बता रहे थे कि जो वहाँ जस्टिस हैं शायद वो उनके हिमायत याफ्ता हैं, तो कोई फेवर उनको मिल सकती है, या ट्रंप अगर हार जाते हैं तो वो अपनी आखिरी हद तक जाएंगे? देखिए सफीर, बात यह है कि पाकिस्तान और अदालती निज़ाम जो है वो दुनिया भर का एक ही मशीनरी पर काम करता है अपने इंसाफ के हवाले से। ट्रंप साहब ने रात को जो बात कहा, उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को रोक दूंगा कि वो वोटिंग अब रोक दें, और ये सब बातें अभी मौजूदा सदर नहीं कर सकते जो कानूनी तौर पर है। और आपको याद होगा कि जब हिलरी क्लिंटन हारी थी तो ये बात बहुत ज़्यादा गर्दिश में रही कि रशिया के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा कुछ इंतखाबात में धांधली की गई, मगर वो बात साबित न हो सकी और ट्रंप साहब ने अपना मुकर्रर मुद्दत को पूरा किया, इवन कोई उनको भी नहीं हटा सका। तो मेरे ख्याल में यही बात उन पर भी लागू होती है, और अभी जो जो रिजल्ट आ रहे हैं, अभी बहुत सारी स्टेट बाकी हैं तस्वीर जो फैसला करेंगी। अभी बाइडन आगे तो है, अभी 224 के साथ और 213 पर है ट्रंप, और मैं समझता हूँ कि अभी जैसे फ्लोरिडा, वर्जीनिया, वॉशिंगटन के अंदर बाइडन साहब आगे हैं, मगर जो रेड स्टेट चलाती हैं पेंसिल्वेनिया के हवाले से आप देखें, टेक्सास, मिसिसिपी, कैंसास, इलिनॉइस, इनके रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है पिछले मुकाबलों के हवाले से। तो अदालतें मेरे ख्याल में उनकी गुजारिश तो सुन लेंगी, मगर इंतखाबात के जो नतायज होंगे उनको तस्लीम करना ही पड़ेगा।
ٹھیک ہے، جو نتائج ہوں گے ان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ بیگ صاحب ارمان حسین بھی یہی بتا رہے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ جو پاکستان میں ہوتا ہے، وہ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ 2016 کی الیکشن کے بعد بھی بڑے مظاہرے ہوئے تھے وہاں، اور لیکن اس کے بعد ٹرمپ ہی ظاہر ہے جیت چکے تھے، اور سامنے تھا امریکن جو الیکشنز ہیں بڑے ٹیکنیکلی بڑے مشکل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، الیکٹورل کالج پورا فیصلہ کرتا ہے، آپ کے ووٹ اگر زیادہ بھی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنا امپورٹنٹ ہوگا پاکستان کے لیے، اس خطے کے لیے خاص طور پہ کوئی پالیسیز ان کی چینج ہوں گی؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو بائیڈن ہوں یا جس طرح ٹرمپ تو ویسی جارحانہ پالیسی رکھتے ہیں اوور آل، اور خاص طور پہ اگر ہم ٹرائیکے کی بات کریں، پاکستان کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ بھی اپنا ایک الگ مزاج رکھتے ہیں، مودی بالکل ڈیفرنٹ ہیں، اور ٹرمپ، تو یہ تینوں کو بڑی اس پچھلے 2 سالوں میں بڑی اہمیت بھی حاصل رہی اس وجہ سے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جارحانہ پالیسیاں اوورآل یعنی پورے جو ہماری انٹرنیشنل چین ہے اس میں نظر آئیں گی؟ دیکھیے سفیر، سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو ایگری کریں گے مجھ سے کہ ان کی پاپولرٹی میں کمی آئی ہے کمپیئر ٹو لاسٹ جب الیکشن ہوا تھا، جی، اور ایز آن ٹوڈے ٹرمپ کی پاپولرٹی جو تھی اس کے اندر کمی آئی ہے، بہت واضح کمی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایز آن ٹوڈے امریکہ از مور آئسولیٹڈ پہلے کے مقابلے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا کہ ہر ایک سے، جیسے ایگریسو بھی تھے، صحیح، یہ تھوڑے سے غصہ بھی کرتے ہیں، مذاق بھی بہت جگہوں پہ اپنا مذاق اڑاتے تھے۔ ہاں، تو وہ کیا تھا، ان تمام چیزوں سے امریکہ از مور آئسولیٹڈ ٹوڈے۔ انہوں نے ہر ایک سے جو ہے مطلب وہ اپنے ٹیمپر کی وجہ سے، اپنی لوز ٹنگ کی وجہ سے انہوں نے وہ کیا۔ چوتھی چیز یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات ہے جو بائیڈن از ناٹ اے اسٹرینجر فار پاکستان، اور ہم بھی اس کے لیے اسٹرینجر نہیں ہیں اور وہ بھی ہمارے لیے اسٹرینجر نہیں ہے، کیونکہ جب یہ وائس پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ اچھے کام بھی کیے تھے۔ ایک کیری لوگر بل کا آپ نے نام سنا ہوگا، جس کے حساب سے ہمیں ایک بہت بڑی فنڈنگ جو تھی ہماری فوج وغیرہ کو بھی مل رہی تھی وہاں سے، جو کہ ٹرمپ نے آ کے اس کے بند کر دی۔ اس کے آرکیٹیکٹ جو تھے وہ یہ جو بائیڈن تھے، اور پاکستان میری بھی جب ملاقات ہوئی تو اس نے، جب میں نے اس کو بتلایا کہ جی میرا تعلق پاکستان سے، اس سے پاکستانی آر گریٹ پیپل، اور پھر آپ نے ایک چیز نوٹ نہیں کی ہے کہ آنے سے پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، the day I will come، میں اس کو ریپیل کر دوں گا، یعنی کہ ختم کر دوں گا۔ تو میرے خیال سے پاکستان کے حق میں، کیونکہ دیکھیے آنے والا وقت بہت گمبھیر آ رہا ہے، اگر ٹرمپ آتے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں کہ آلریڈی یہ لڑائی لڑا چکے ہیں چائنا کی۔ پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سی پیک کی یہ فیور میں نہیں ہے، بالکل ان کی وجہ سے آج سی پیک اگر پاکستان کے اندر سلو ڈاؤن ہوا ہے یا ہم اس کو روکے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے کھل کے انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کو آپ نہیں کریں۔ بالکل، تو کیا یہ آدمی جو مسلمانوں کا دوست نہیں، جو سی پیک کا دوست نہیں، جو مودی کا دوست ہے، وہ ہمارا دوست نہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑا جارحانہ پالیسی رہی ان کی ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے، اور بڑا ان کا جو ان کے بیانوں کو کبھی بھی سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ سلیم الزمان صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں، خاص طور پہ چونکہ اب اکانومی پہ ہی آپ بیس کرتے ہیں، مفادات کی جنگ ہے، اگر آپ سٹرونگ ہیں تو لوگ آپ سے دوستی کرتے ہیں، اگر آپ سٹرونگ نہیں ہیں تو لوگ اپنا ہاتھ چھڑانا ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی اکانومی کیسے بہتر ہوگی؟ امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے رہیں گے؟ نیا اگر ٹرم آتا ہے اور جو بائیڈن اگر آ جاتے ہیں تو بزنس کمیونٹی کیا سوچ رہی ہے؟ آپ لوگوں کی جو ٹریڈنگ پوائنٹ ہے، جس طرح بیگ صاحب نے سی پیک کا بھی بتایا کہ جو بائیڈن کی وجہ سے ہمیں فیور ملے گی، کیری لوگر بل جو آیا تھا اس وقت، اس نے بڑا سپورٹ کیا تھا پاکستان کی اکانومی کو، کس طرح دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کو؟ دیکھیں، یقیناً یہ بات بالکل پہلے ہو چکی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر جو بائیڈن آتے ہیں، جس طرح پہلے وہ کیری لوگر بل بھی دے چکے ہیں اور ان کے آنے سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ مزید بینیفٹس بھی ملیں گے پاکستان کو، اگر وہ آتے ہیں اور بینیفٹس ملتے ہیں تو یقیناً اکانومیکلی بہتر ہوگا۔ لیکن میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ چاہے جو بائیڈن آئے چاہے ٹرمپ آئے، پاکستان کو اپنی ایک جو فارن پالیسی ہے یو ایس اے کے ساتھ، اس کو ایک ڈیوائز کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے انٹرسٹ میں کیا چیز ہے۔ یقیناً ان کے سی پیک سے کلیش ہوگا، یقیناً ان کا ایک اسلامک ورلڈ سے ان کا ایک اوپن کلیش ہوگا، لیکن پاکستان کو اپنی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، جو خطے کے اندر ہماری پوزیشن ہے، اس کو ہمیں ایک انکیش کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کو کیش کرتے ہوئے ہمیں اپنی ٹرمز نیگوشیٹ کرنی چاہیے، ہمیں وہاں پہ لابیز ہائر کرنے چاہیے، کیونکہ دیکھیں جو وہاں کے الیکشنز ہیں ہم اس کو انفلوئنس تو نہیں کر سکتے، ہم صرف اس کے ریزلٹس کا ویٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے کیا ریزلٹس آ رہے ہیں، اور بہتر زیادہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس اگر جو بائیڈن آ جاتا ہے تو ایکسپیکٹ ہم یہ کر رہے ہیں کہ زیادہ بہتری آ جائے گی، لیکن اگر ہم اپنی وہاں پہ لابینگ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہاں کے جو انفلوئنسرز ہیں ان کو ہم کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پاکستان کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں
چاہے ٹرمپ ہوں چاہے جو بائیڈن ہو، پاکستان ابھی بھی بہت بینیفٹ اٹھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بینیفٹ اٹھا سکتا ہے۔ ارمان حسین صاحب، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں وہاں جو پاکستانی کمیونٹی ہے خاص طور پہ وہ کس کی حامی ہے، انہوں نے کس طرف ووٹ ڈالے اور وہ کیا سوچ رہے ہیں امریکن الیکشنز کے حوالے سے؟ ہاں، پاکستانی کمیونٹی ظاہر ہے ہم ایک جہاں بھی رہ لیں ہماری ایک جذباتیت رہتی ہے، کیونکہ کیملا ہارس جو ہے وہ ان کا آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہے کہ انڈیا جی سائڈ سے جا کے لگتا ہے، تو کچھ کمیونٹی تو ہے وہ اس حوالے سے تھوڑا سا ٹرمپ سائڈ کی طرف ہے، دوسرا کچھ لوگ جو ہے وہ بائیڈن صاحب کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ تو زیادہ تر اکثریت سے جو بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ بائیڈن صاحب کو سپورٹ کریں گے، پر آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں واضح طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ وقت اور حالات ہی بتائیں گے کہ کس طرف جاتے ہیں، لیکن کمیونٹی کا زیادہ تر جو حصہ دکھنے میں آیا ہے بات چیت سے وہ بائیڈن کی طرف لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ارمان حسین صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے خاص وقت نکالا۔ جو بائیڈن کی طرف پاکستان کمیونٹی زیادہ ان کی خواہش ہے کہ وہ جیتے ہیں، اور انہوں نے ووٹ بھی جو پول کیے ہیں وہ جو بائیڈن کے حق میں دیے ہیں۔ اب رزلٹس آنا باقی ہیں، رزلٹس ہی بتائیں گے کہ کون جیت رہا ہے۔ ناظرین، اس پہ مزید بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک۔